السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 18 سبق نمبر 18 کاٹ کا گھوڑا۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے اس کی ریڈنگ کر دی تھی، ایکسپلین بھی کر دیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایکسرسائز کریں گے، تو ہم ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر مشق ہماری ہو گئی اسٹارٹ۔ یہاں پر دیکھیے معنی یاد کیجیے، یہاں تو یہ الفاظ ہیں، اس کے میننگ: کاٹ کا گھوڑا، لکڑی کا گھوڑا، وفد نمائندوں کی جماعت، روڈ مارچ، حکم نہ ماننے پر فوجی کی پیٹھ پر بھاری بوجھ لدوا کر سڑک پر دوڑایا جانا، بے نیاز، بے پرواہ، ساکت، بے حرکت، سوانگ، خاموش، نقل، روپ بدلنا، برعکس، برخلاف، محض، صرف، مقررہ، طے شدہ۔ غور کیجیے، اس سبق سے متعلق کہ ہمیں ان اسباب کی تہہ تک پہنچنا چاہیے کہ زندگی کی دوڑ میں کچھ لوگ بہت آگے کیوں نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں ترقی اور پچھڑ جانے کے اسباب کا علم ہو جائے تو ہم آسانی سے اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ جو آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں نا، تو ہمیں اس کی کمی ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اگلے دیکھیے یہاں پر کویشچن ہے، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے جو کویشچن شروع ہو گئے ہیں، تو یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے لیے آنسر بھی بنا دیے۔ میں آپ لوگوں کے لیے آنسر آپ کی سہولت کے لیے بنا دیتی ہوں، تو پلیز آپ لوگ مجھے سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، کیونکہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ تو آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تو دیکھیے پہلا کویشچن ہے، بندو کو کاٹ کا گھوڑا کیوں کہا گیا؟ تو جواب دیکھیے، بندو اپنی زندگی میں کچھ نہ کر سکا اور ناکارہ رہا، اس لیے اسے کاٹ کا گھوڑا کہا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، بندو کی سست رفتاری کا اثر کن کن لوگوں پر پڑا؟ بندو کی سست رفتاری کا اثر پیچھے آنے والے تمام کار میں بیٹھے وزیر، کارخانے داروں، سیٹھ، ساہوکاروں، انجینئروں، فوجیوں، عورتوں، کالج اور اسکول کے بچوں، ریل کے ڈرائیوروں اور بہت سے لوگوں پر پڑا۔ تیسرا سوال ہے، وزیر کی بے چینی کا سبب کیا تھا؟ وزیر کو ایک غیر ملکی وفد سے ملاقات کرنی تھی اور دیر ہو جانے کی وجہ ہی اس کی بے چینی کا سبب تھی۔ چوتھا سوال ہے، کاروباریوں کے لیے پل کے معنی لاکھوں کے گھاٹے کے کیوں ہیں؟ دیر ہو جانے کی وجہ سے کاروباریوں کا بہت نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے مصنف نے پل کے معنی لاکھوں کے گھاٹے کے ہیں۔ چندو کے بارے میں بندو کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ چندو کے بارے میں بندو نے سوچا کہ بڑا ہونے کے بعد چندو کو بھی اسی طرح کاٹ کا گھوڑا بننا پڑے گا، اسے بھی اسی طرح ٹھیلا کھینچنا ہوگا۔ تو دیکھیے چھٹا کویشچن ہے، پیروں میں پہیے لگوانے سے بندو کی کیا مراد تھی؟ پیروں میں پہیے لگوانے سے سوال ہے یہ، دیکھیے پیروں میں پہیے لگوانے سے بندو کی کیا مراد تھی؟ پیروں میں پہیے لگوانے سے مراد ہے زندگی کی تیز رفتاری، یعنی زندگی میں ترقی کرنا۔ ٹھیک ہے، اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں پر 6 جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ اگلا کویشچن ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ تو یہاں پر دیکھیے خالی جگہ بچی ہوئی تھی، تو یہیں پر میں نے آپ کے جو جملے بنا دیے ہیں، یعنی سینٹنس بنا دیے۔ تو پہلا لفظ ہے قطار، راشن کی قطار بہت لمبی ہے۔ رفتار، زندگی کی رفتار بہت تیز ہو چکی ہے۔ کیفیت، اسلم کی کیفیت اچھی نہیں ہے۔ فخر، ہمیں ہمیشہ اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر کرنا چاہیے۔ دشوار، غریبی کا جینا اس زمانے میں بہت دشوار ہے۔ حرکت، زندگی کا نام ہی حرکت ہے۔ اب نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو بھریے، یعنی یہ جو لفظ ہیں ان سے خالی جگہ بھرنے ہیں۔ تو دیکھیے یہ لفظ ہیں، اس کے میں نے دیکھیے خالی جگہ بھر دی ہیں، آپ لوگ سن لیجیے گا، میں پڑھ رہی ہوں۔ پہلا ہے، ساری دنیا کی رفتار دھیمی پڑ گئی۔ دوسرا، ان کھلونوں کے سامنے اس کا کاٹ کا گھوڑا ساکت بے جان تھا۔ تیسرا، اس نے بھی اپنے گھوڑے کو ٹانگوں کے بیچ پھنسا کر دوڑنے کا سوانگ کیا تھا۔ وہ بے جان کاٹ کا گھوڑا اس کی شخصیت سے چپک کر رہ گیا۔ اس کے پاؤں میں رفتار آئے تو زندگی آگے بڑھے۔ اب اگلا کویشچن دیکھتے ہیں ہم۔ نیچے دیے ہوئے جملوں کو پر غور کیجیے۔ تو یہ جملے جو دیے ہیں ان پر ہمیں غور کرنا ہے۔ تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے گا۔ پہلا دیکھیے، اسکولوں اور کالجوں کے زیادہ تر بچے خوش ہیں۔ دوسرا، ان کے پاس رسی کے سہارے گھومنے والے رنگین لٹو تھے۔ تیسرا، کچھ ایک کو افسوس بھی ہے کہ ان کی پڑھائی پیچھے رہ جائے گی۔
پہلا جملہ ہیں پر ختم ہوتا ہے جو موجودہ زمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے. جہاں ایسی حالت اور کیفیت واقع ہوتی ہے اسے حال کہتے ہیں. دیکھیے جہاں ہے پر ختم ہوتا ہے نا اس زمانے میں ہو رہا ہے جو زمانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو اسے حال کہتے ہیں. دوسرا جملہ تھے پر ختم ہوتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جہاں ایسی حالت اور کیفیت واقع ہوتی ہے اسے ماضی کہتے ہیں. یعنی جو گزرے زمانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اسے ماضی، جو موجودہ زمانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اسے حال. تیسرا جملہ گی پر ختم ہوتا ہے جو آنے والے زمانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جہاں ایسی حالت اور کیفیت واقع ہوتی ہے اس کو مستقبل کہتے ہیں. آنے والے زمانے کی طرف جو اشارہ کرتا ہے تو اس کو مستقبل کہتے ہیں. تو میں نے فعل کی تعریف زمانے کے اعتبار سے حال، ماضی اور مستقبل تینوں کروا دیا ہے اپنے گرامر کے پلے لسٹ میں. تو آپ لوگ وہاں جا کر گرامر کے پلے لسٹ میں دیکھ لیں گے اور میں اس کی مطلب لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی. آپ دیکھ لیجئے گا، اچھی طرح سے چیک کر لیں گے کہ وہاں پر میں نے اپنے گرامر کے سیکشن میں اچھی طرح سے ڈیٹیلنگ میں نے سمجھا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کویشچن دیکھتے ہیں ہم. نیچے دیے ہوئے جملوں میں زمانے کی نشاندہی کیجیے. تو یہاں پر یہ دیے ہوئے جملے ان کے زمانے بتانے ہمیں. تو دیکھیے پہلا ہے احمد کل آیا تھا. تو تھا جو ہے ماضی ہے نا. موہن بازار سے لوٹ آیا ہے تو ہے مطلب حال. سردی کا زمانہ کب آئے گا تو یہ مستقبل ہے. گرمی کا موسم جا رہا ہے حال. ہم عید کے دن ملیں گے یہ ہے نا تو مستقبل. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ لوگ گرامر میں جا کر دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. عملی کام دیکھیے، عملی کام یعنی پریکٹیکل ورک ہے، یہ آپ کو کرنا ہے. یہ دیکھیے یہاں لکھا ہے کاٹ کے گھوڑے کی تصویر بنائیے اور اس میں رنگ بھریے. تو یہ ڈرائنگ میں آپ کر لیں گے، کاٹ کے گھوڑے کی تصویر بنا کر اس میں رنگ بھر لیں گے. تو ہمارا چیپٹر یہیں پر ہو گیا مکمل. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. میری ویڈیو اچھی لگ رہی، امید کر رہی ہوں کہ اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے. اللہ حافظ.